چہرہ در چہرہ، رحمت روہیلا۔ قداور، ہنسمکھ اور مہذب، درد مند، روایت پسند اور دیانتدار، ظاہراً پولیس افسر، باطناً محقق، عالم اور قلمکار، لہجہ شیریں اور چہرہ تمکنت سے آزاد، با اخلاق، با مروت اور خلوص کار، دوستوں کو پہچاننے والے اور ان کی عزت کرنے والے، یہ ہیں محمد افضل۔ قوم کے ملک ہیں اور زبان سرائیکی بولتے ہیں۔ ملک محمد افضل نے اپنی تخلیق کا تمام تر اہتمام اسماعیل خان کے بھائی غازی خان کے ڈیرے محلہ گدائیاں میں کیا، اور یوں اپنے والدین کا لخت جگر بن کر سرزمین غازی خان کو رونق بخشی، جہاں بہار کے موسم میں درگاہ سخی سرور پر بہت دھوم دھام سے میلہ لگتا ہے، اور زائرین دور دراز کا سفر طے کر کے درگاہ پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے آتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کوہ سلیمان کے دامن میں آباد ایک خوبصورت اور سادہ سا شہر ہے، جہاں قالین بافی کا کام برس ہا برس سے انجام پا رہا ہے۔ گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ انسان کا سفر تو کٹھنائیوں سے پور ہوتا ہے، لہٰذا محمد افضل نے انہی کٹھن راستوں پر چلنا شروع کیا۔ تعلیم کے بنیادی اسباق تو گھر پر ہی ختم کیے۔ ثانوی تعلیم کا حصول لاہور میں ممکن ہو سکا۔ لاہور جو علم و دانش کا مرکز بھی ہے اور فکر و ہنر کا منبع بھی، جہاں کنکوے بازی بھی ہوتی ہے اور رقص و سرود کی محفلیں بھی، جہاں زندگی اپنے اصل روپ میں زندہ رہتی ہے اور مہ جبینیں اپنے عشاق کی تلاش میں سرگرداں۔ کہتے ہیں انسان بالآخر اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، لہٰذا لاہوری بھی شب کو غم دور کرنے کے لیے اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ملک افضل نے بھی اسی شہر عاشقاں میں اپنی تعلیم مکمل کی اور تلاش روزگار کی جد و جہد شروع کر دی۔ روزگار کا ابتدائیہ سررشتہ سماجی بہبود ٹھہرا، مگر سماجی بہبود کا کام راست نہ آیا، لہٰذا مزدوروں کی خدمت کا بیڑا اٹھا لیا اور یہاں کچھ عرصہ بطور لیبر افسر خدمات انجام دے کر پاکستان پولیس سروس کا امتحان دے ڈالا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے، اور یوں پولیس افسر بن گئے اور صرف پولیس کے ہو کر رہ گئے کہ محکمہ پولیس کوئی دوسرا کام کرنے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ شادی شدہ ہیں اور 6 لخت ہائے جگر کے باپ، جاگیردارانہ سوچ کے حامل نہیں، قناعت پسند ہیں، لہٰذا صرف ایک ہی رفیق حیات پر گزارا کرنا پسند کرتے ہیں۔ زندگی تو عبادت ہے اور جد و جہد مسلسل بندگی، سو یہاں آرام اور پڑاؤ کہاں، لہٰذا محمد افضل بھی آدمیوں کے اس جنگل میں اپنی بھولی بسری پگڈنڈیوں پر چل رہے ہیں کہ شاید کہیں انسانوں کا گمشدہ خزانہ مل جائے۔